नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। भारत सरमायाकारी का एक वसी बाजार। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के इफ्ताही इजलास से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। गुलमर्ग में तीसरी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने किया इफ्तिताह। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से मरने वालों की मजमूई तादाद 21,000 से मुतजावज़। हलाकतों की तादाद बढ़ने का खदशा। और मुसलसल बारिशों के नतीजे में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बंद। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आलमी तरक्की और रोशन मुस्तकबिल का राज भारत की खुशहाली में मुज़मिर है। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत सरमायाकारी के लिए एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट में भी इस बात की अक्कासी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी सरमायाकार भारतीय बाजार में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर रहे हैं और इस मकसद के लिए तर्ज अमल को इंतहाई आसान बनाया गया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड और रूस यूक्रेन जंग जैसे आलमी चैलेंजों के बावजूद भारत की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि भारत ने मौसर तौर आलमी चैलेंजों का मुकाबला किया है और सूरत हाल से उभरने में कामयाबी हासिल की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत मोटे अनाज की काश्त के लिए किसानों की हौसला अफजाई कर रही है और आलमी बाजार में भी इसकी मार्केटिंग के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। 3 रोज़ा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मुत्तहिदा अरब अमारात और डेनमार्क के वुज़रा के अलावा कई ममालिक के ताजिर और सरमायाकार और भारत के चोटी के सन्नतकार भी शिरकत कर रहे हैं। खबरें जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। फिर से आपका इस्तकबाल है। मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे मरहले का आगाज हुआ। कौमी सतह के इन खेल मुकाबलों का इफ्तिताह इत्तलात व नशरियात और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। इफ्ताही रस्म के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उनके मुशीर आर भटनागर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, फौज की 15वीं कोर के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह और इंतजामिया के कई आला अफसरान मौजूद थे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया मरकजी सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके तहत मुल्क भर के खिलाड़ियों को मौजूद प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता है ताकि वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकें। उन्होंने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि कश्मीर के जिन बच्चों के हाथों में पत्थर होते थे वो अब तामीरी और खेल सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह बदलते कश्मीर की एक नई तस्वीर है। हजारों खिलाड़ी देश भर के कोने कोने थर्ड एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग लेने आए। ये अपने आप में दिखाता है कि इनमें कितना उत्साह है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने शानदार प्रबंध इन सबके लिए किए हैं। भारी बर्फबारी हुई है, 5-5 फीट बर्फ है, -4 डिग्री टेम्परेचर है। उसके बावजूद यहाँ पे जो उत्साह, जोश, उमंग खिलाड़ियों में देखने को मिलता है वो अपने आप में लगता है कि भारत में भी विंटर गेम्स को लेके अब और प्रोत्साहन मिल रहा है। जब से खेलो इंडिया गेम्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बल देना शुरू किया है, शुरुआत की है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, यूनिवर्सिटी गेम्स हो या खेलो इंडिया विंटर गेम्स का थर्ड एडिशन हो, लगातार खिलाड़ियों की संख्या बढ़ी है, सुविधाएं बढ़ी हैं, गेम्स बढ़ी हैं और मुझे लगता है अब हमारे पास स्टार खिलाड़ियों की भी तादाद बढ़ने वाली है। हजारों खिलाड़ी देश भर के कोने कोने थर्ड एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग लेने आए हैं। गुलमर्ग में सरमाई खेलों के लिए बैन-अक़वामी सतह का सेंटर ऑफ एक्सलेंस कायम किया जाएगा। 14 फरवरी तक जारी रहने वाले इन खेल मुकाबलों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले 1,500 से जायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रसार भारती की माली मामलात कमेटी के मेंबर डीपीएस नेगी और एडीजी इंजीनियरिंग सुनील कुमार ने आज दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान डीडी के श्रीनगर और ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के कामकाज का जायजा लिया। मीटिंग में दोनों इदारों के सरबराहों, प्रोग्राम हेड्स और न्यूज हेड्स के अलावा दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। मरकजी अफसरों को इन इदारों के माली मामलात और बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक जानकारी दी गई। मरकजी अफसरों ने यकीन दिलाया कि इन इदारों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुनासिब इक़दामात किए जाएंगे।
سینئر IAS افسر وجے کمار بھدوری کو کشمیر صوبے کا نیا ڈویژنل کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے باضابطہ طور ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، جس کی روح سے 2005 بیچ کے IAS افسر اور محکمہ مال کے کمشنر سیکرٹری VK بھدوری کو تبدیل کر کے کشمیر کا ڈویژنل کمشنر بنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کشمیر کے سابق ڈویژنل کمشنر PK پولے کو UT کا نیا چیف الیکٹورل افسر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 14 دیگر انتظامی افسروں کے تبادلے بھی عمل میں لائے گئے۔ پولیوشن کنٹرول کمیٹی کے اہتمام سے آج جموں میں ایک روزہ ورکشاپ منعقد ہوا، جس میں ویسٹ مینجمنٹ اور پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹ قوانین کے تحت ایکسٹینڈڈ پروڈیوسرز ریسپانسبلٹی کی عمل آوری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ورکشاپ کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جنگلات و ماحولیات کے کمشنر سیکرٹری سنجیو ورما نے پلاسٹک اور ویسٹ سے بڑھتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے پر زور دیا۔ ورکشاپ میں دیگر کئی ماہرین نے بھی موضوع کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ EPR کے تحت پلاسٹک اور الیکٹرانک اشیاء بنانے والوں پر ان چیزوں کا ویسٹ واپس لینے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے سربراہ غلام نبی آزاد نے گورنر انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وزیراعظم پیکیج کے تحت جن کشمیری پنڈتوں کو نوکریاں فراہم کی گئی ہیں ان کے التوا میں پڑی تنخواہیں واگزار کی جانی چاہیے۔ وہ آج جموں میں مذکورہ ملازمین کے ایک وفد سے بات کر رہے تھے۔ وفد نے اپنے مسائل اور مشکلات غلام نبی آزاد کی نوٹس میں لائے۔ وفد میں شامل ملازمین نے کہا کہ وہ اپنے مطالبات کو لے کر پچھلے کچھ عرصے سے جموں میں احتجاج پر بیٹھے ہیں، تاہم انتظامیہ نے انہیں نظر انداز کیا ہے۔ وفد نے ان کے مسائل کے حل میں غلام نبی آزاد کا تعاون طلب کیا۔ اپنی پارٹی کے کئی لیڈروں اور کارکنوں نے آج سپہر سری نگر میں ایک احتجاجی دھرنا دیا۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ سرکاری زمینوں سے غیر قانونی قبضہ ہٹانے کے لیے انتظامیہ نے نامناسب رویہ اختیار کیا ہے اور اس کارروائی کی آڑ میں غریب عوام کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اپنی پارٹی کے مظاہرین نے اس کارروائی پر روک لگانے کی مانگ کی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اپنی پارٹی نے آج UT کے تمام اضلاع میں احتجاج کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی انڈر گریجویٹ یونیورسٹی داخلے کے لیے مشترکہ امتحان CUET UG 2023 31 مئی سے کرائے گی۔ امتحان کے لیے آن لائن درخواست کرنے کا عمل کل سے شروع ہو گیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں UGC کے چیئرمین پروفیسر N جگدیش کمار نے بتایا کہ درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ 12 مارچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امتحان 3 الگ الگ اوقات میں الگ الگ دن کرائے جائیں گے، جس کا انحصار امیدواروں اور منتخب کیے گئے موضوعات پر ہوگا۔ پروفیسر کمار نے کہا کہ امیدوار CUET UG 2023 کے لیے آن لائن طریقے سے ویب سائٹ پر ہی درخواست دے سکتے ہیں۔ زرعی شعبے کی جامع ترقی پروگرام کے تحت پشو پالن محکمے کی جانب سے آج سری نگر میں ایک تربیتی پروگرام منعقد ہوا، جس میں شرکاء کو ڈیری کے شعبے کو فروغ سے متعلق بنیادی جانکاری فراہم کی گئی۔ ماہرین نے کہا کہ ڈیری کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لایا جا رہا ہے، جس سے دودھ کی پیداوار میں اضافہ درج ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس شعبے سے جڑے کسانوں سے تلقین کی کہ وہ ڈیری کی ترقی کے لیے محکمے کے ماہرین کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ گریز میں آج 2 خواتین ایک برفانی طوفان کی زد میں آئیں، تاہم مقامی لوگوں کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں انہیں بچایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق تلیل گریز کے مازگنڈ بالا علاقے میں آج صبح 9:45 بجے کے قریب برفانی طوفان آیا اور شہناز بیگم اور تبسم بانو اس کی زد میں آئیں۔ اطلاع ملتے ہی مقامی لوگوں نے بچاؤ کارروائی شروع کی اور دونوں خواتین کو بچایا گیا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق تلیل کے گجگرن علاقے میں آج دوپہر کے بعد ایک اور برفانی طوفان آیا، تاہم اس میں کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ حکام نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ حساس علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔ کنڈ کلگام میں بلند پائے ولی کامل حضرت نور شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی اختتامی تقریب آج منعقد ہوئی، جس میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہمارے نمائندے سے اطلاع ملی ہے کہ حضرت نور شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر منعقدہ درود و اذکار اور توبہ استغفار کی مجالس میں جموں کشمیر کے اطراف و اکناف سے آئے عقیدت مندوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر مقررین نے اولیاء کرام کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ ضلع انتظامیہ نے زائرین کے لیے مناسب انتظامات کیے تھے۔ ترکی اور شام میں حالیہ دنوں آئے زلزلے کے نتیجے میں مرنے والوں کی مجموعی تعداد 21,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ترکی میں 17,674 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ ملک شام میں مرنے والوں کی تعداد 3,377 ہو گئی ہے۔ راحت کارروائی میں مصروف مختلف ایجنسیوں کے مطابق مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ خبروں کے مطابق اس خطے میں شدید سردی کی وجہ سے راحت کارروائیوں میں
رکاوٹیں آ رہی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ گزشتہ دنوں اس خطے میں آئے زلزلے کی شدت ریکٹر پیما پر 7.8 درج کی گئی تھی۔ بھارتی خلائی تحقیقاتی ادارے اسرو نے آندھرا پردیش کے شہر سری ہری کوٹا سے SSLV-D2 کی دوسری ترقیاتی پرواز کو آج صبح 9:18 پر خلا میں بھیجا۔ 120 ٹن وزنی اور 34 میٹر لمبے اس سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجا گیا۔ SSLV-D2 نے کامیابی کے ساتھ کرۂ ارض کے مشاہدے سے متعلق سیٹلائٹ JANUS-1 اور چنئی میں قائم خلائی اسٹارٹ اپ کے SAT-2 کو مدار میں پہنچایا۔ موسم کی تبدیلی اور تیز بارشوں کے بعد سری نگر جموں قومی شاہراہ کے کئی مقامات پر پسیاں گرائی ہیں، جس کے نتیجے میں شاہراہ کو گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ رامبن، رامسو اور پینتھال کے مقام پر پسیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی گرائے ہیں۔ شاہراہ کو کل رات 10 بجے بند کیا گیا۔ حکام نے کہا ہے کہ مسلسل بارشوں کے نتیجے میں پسیاں ہٹانے میں دقتیں پیش آ رہی ہیں، تاہم شاہراہ کو گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بحال کرنے کا کام جاری ہے۔ اس دوران جموں سے سری نگر آ رہی تقریباً 150 گاڑیاں رامبن اور پینتھال کے درمیان درماندہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں اکثر مقامات پر بارش یا برفباری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔